میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جھوٹی امید قسط نمبر 4۔ آیت نے لفافہ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر وہ شخص کون تھا؟ اچانک اس کا فون بجا، نام چھپا ہوا تھا۔ کال اٹھاتے ہی ایک دھیمی آواز سنائی دی، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو آج رات 12 بجے پرانی حویلی پہنچ جانا۔ کال فوراً کٹ گئی۔ رات ہوتے ہی آیت حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کے بیچ ایک میز پر پرانا آڈیو ریکارڈ رکھا تھا۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا تو آواز آئی، آیت، جس سچ کی تم تلاش کر رہی ہو وہ تمہاری اپنی زندگی بدل دے گا۔ ریکارڈ بند ہوتے ہی دیوار پر ایک خفیہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور اندر سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ آیت خوف سے ساکت رہ گئی۔ آیت نے ہمت کر کے خفیہ دروازے کے اندر قدم رکھا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک ڈائری اور ایک مہر بند خط رکھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے خط کھولتے ہی اس میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں برسوں سے ایک جھوٹ میں رکھا گیا ہے۔ آیت کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً مڑی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک ڈائری کا ایک اور صفحہ خود بخود کھل گیا، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل مجرم تمہارے بہت قریب ہے۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ آیت نے ڈائری سینے سے لگا لی، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر اصل مجرم کون ہے؟ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک پتہ لکھا تھا۔ اگلی رات وہ وہاں پہنچی تو ایک پرانا سنسان مکان اس کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک ضعیف خاتون خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے وہ برسوں سے آیت کا انتظار کر رہی ہو۔ خاتون نے آہستہ سے بولا، میں وہ آخری گواہ ہوں جسے سب خاموش کرنا چاہتے تھے۔ مگر پھر انہوں نے آیت کو ایک پرانی فائل تھما دی۔ فائل کھولتے ہی آیت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اس میں موجود ثبوت اس شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسی لمحے باہر کسی گاڑی کے اچانک رکنے کی آواز آئی اور دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ آیت سمجھ گئی کہ اب راز زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ آیت نے جلدی سے فائل اپنے بیگ میں رکھ لی، مگر ضعیف خاتون نے گھبرا کر کہا، اب وقت بہت کم ہے، سچ کو بچا لو۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور ایک نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ آیت نے فوراً پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بھاگتے ہوئے اس کا فون بجا۔ ایک نامعلوم پیغام آیا، جس شخص پر تم نے ہمیشہ اعتماد کیا وہی اس کھیل کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ آیت کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اندر موجود آخری تصویر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تصویر میں وہ شخص صاف نظر آ رہا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے مخلص انسان سمجھتی تھی۔ آیت کو یقین ہو گیا کہ اس کی پوری زندگی ایک بہت بڑے جھوٹ پر قائم تھی اور اب سچ سامنے آنے ہی والا تھا۔ آیت پوری رات اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی سب سے بڑا
دھوکے باز نکلے گا۔ اگلی صبح اسے ایک اور نامعلوم پیغام موصول ہوا۔ اگر سچ جاننا ہے تو آج رات آخری بار پرانے پل پر آ جانا۔ آیت مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ پل پر گہری خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک شخص اندھیرے سے باہر آیا اور آہستہ سے بولا، میں تمہیں سب کچھ بتانے آیا ہوں، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ آیت کو ایک چھوٹی سی USB دے کر بولا، اس میں وہ ثبوت ہیں جو سب کچھ بدل دیں گے۔ اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی اور وہ شخص زمین پر گر گیا۔ آیت کے ہاتھ سے USB چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اب اس کے پاس صرف ایک موقع تھا کہ وہ سچ دنیا کے سامنے لے آئے۔ گولی کی آواز کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آیت نے فوراً USB اٹھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کمپیوٹر میں لگایا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں وہ شخص صاف صاف اعتراف کر رہا تھا کہ برسوں پہلے اس نے لالچ اور طاقت کی خاطر سب کو دھوکے میں رکھا تھا اور ہر الزام ایک بے گناہ انسان پر ڈال دیا تھا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ آخر کار اسے پورا سچ معلوم ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر پولیس کی دستک ہوئی۔ آیت نے تمام ثبوت ان کے حوالے کر دیے۔ چند ہی دنوں میں اصل مجرم گرفتار ہو گیا اور برسوں پرانا راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا۔ آیت نے گہری سانس لی۔ جھوٹی امید کا سفر ختم ہو چکا تھا، مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ سچ دیر سے ضرور سامنے آتا ہے، مگر چھپتا کبھی نہیں۔